عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو الہ مانا، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ حضرت عیسیٰ کے معجزے۔ مٹی کے پرندے بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، پھونک مارتا ہے، سچ مچ کے پرندے بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ان کو قوت طاقت حاصل ہے۔ کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے بیماروں کو شفا دینا حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں۔ نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے آنکھیں عطا کرنا حضرت عیسیٰ کے اختیار۔ یہاں سے دھوکہ لگا عیسائیوں کو، اور ہمارے جتنے احباب ہیں، بھائی ہیں، جو شرک کی راہوں پہ چلے ہیں، انہیں بھی دھوکہ لگا نبی پاک کے معجزوں سے اور ولیوں کی کرامتوں سے۔ 7 بندوں کا کھانا تھا، سینکڑوں بندے کھا کے اٹھ گئے۔ معلوم ہوتا ہے روزی کا بڑھانا نبی پاک کے۔ ایک آدمی کی آنکھ نکل گئی، ایک صحابی کی، وہ اٹھا کے لایا، میرے نبی نے آنکھ فٹ کر دی۔ معلوم ہوتا ہے یہ نبی کے اختیار میں۔ پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اس کے آگے ہاتھ آپ نے رکھے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو۔ معلوم ہوتا ہے سیراب کرنا نبی کے اختیار۔ سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، اللہ دی قسم ہے سارے نبیوں دے معجزے اکٹھے کرو تے اس دا برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے قوم ملی ہے پڑھی پڑھائی، یؤمنون بالغیب۔ مولانا آپ کہتے چلے جائیں آمنا، ہم نے نہ آپ سے دلیل پوچھنی ہے، نہ ہم نے عقل سے اپیل کرنی۔ وہ سنا رہا ہے، کبھی مرغی زندہ کر رہا ہے، کھا کے پھینک دی، پھر ہڈیاں جڑ گئی، مرغی زندہ ہو گئی۔ کبھی شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ بڑھایا، واپس آیا تو گیلا گیلا تھا۔ بندوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہ میرا ایک مرید کشتی میں تھا، کشتی ڈوب رہی تھی، اس نے مجھے پکارا، میں نے ہاتھ بڑھا کے کنارے لگا۔ یہ سب جھوٹی کرامتیں، سب جھوٹ ہے۔ ورنہ جتنے یہاں تعلیم یافتہ شہری بابو بیٹھے ہو، حضرت ابو بکر دی کوئی کرامت تواڈے ذہن وچ تے بولو، اٹھو اٹھو، حضرت ابو بکر کی کوئی کرامت بتاؤ۔ تھوک دے حساب نال جھوٹ بولے، شرک کی راہ پہ لوگوں کو چلائے۔ شفا دینا ان کے ہاتھ میں ہے، صحت دینا ان کے ہاتھ میں ہے، رزق کا بڑھانا ان کے ہاتھ میں۔ اس لیے عوام کو، لوگوں کو یہ بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جو بات بندیالوی عبداللہ حال میں بیان کر رہا ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں بٹھائیے یہ بات کہ نبیوں کے معجزے برحق۔ بولو تو صحیح، یہ تسی نہیں بولنا نا۔ تے میں ایک تقریر حالے کر کے آیا صبح دی نماز تو پہلے، ایک راتی میں کیتی ہے تے اج میں راتی جھنگ جا کے کرنی، تے میں اتھوں نس جانا۔ یہ تسی من بلانا تھوڑا جا بلا لو۔ نبیوں کے معجزے برحق، انکار کرنے والا مومن نہیں، لیکن معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔
یہ سمجھائیے گا لوگوں کو. ہمارے خطیب حضرات یہ بار بار سمجھائیں لوگوں کو. یہ معجزے بیان کر کے لوگوں کو شرک کے راستے پر چلاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں اختیار، نبی کا اختیار، ولی کا اختیار. انہیں بتائیے کہ معجزے برحق ہیں، لیکن معجزے میں فاعل نبی نہیں ہوتا، فاعل اللہ ہے. ہمارے جو مدرسے ہیں، دینی مدرسے، ان میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، بریلویوں دیوبندیوں کے مدرسے کا نصاب ایک ہے. سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ تمہیں آج تک یہ ٹی وی ٹیبل ٹاک پہ جو لال بجھکڑ بیٹھے ہوتے ہیں اور تمہیں یہ پڑھاتے رہتے ہیں، او جی یہ اپنا اپنا نصاب پڑھاتے ہیں، جی دیوبندی اپنا پڑھاتے ہیں، بریلوی اپنا پہلی کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک، متوسطہ سے لے کے دور حدیث تک، دیوبندی بریلوی مدارس کا نصاب ایک ہے. فقہ کی کتابیں ایک ہیں، اصول فقہ کی ایک ہیں، نحو کی ایک ہیں، صرف کی ایک ہیں، منطق کی ایک ہیں، فلسفے کی ایک ہیں، عقائد کی ایک ہیں. ان میں ایک فن پڑھایا جاتا ہے عقائد. کیا؟ ان کے مدرسوں میں بھی اور ہمارے مدرسوں میں بھی شرع عقائد. پھر ایک کتاب ہے خیالی، وہ پڑھائی نہیں جاتی، کتب خانوں میں موجود ہے، بریلویوں کے کتب خانے میں، ہمارے کتب خانوں میں. خیالی، شرع مواقف. بس فرق صرف اتنا ہے، وہ مدرسے کی چار دیواری کے اندر پڑھاتے رہتے ہیں، بندیالوی عبداللہ معراج حال اج دسن لگا. یہ فرق میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. عقائد پڑھائے جاتی ہیں، عقائد. اللہ کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے ہیں، نبی پاک کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے ہیں، عذاب قبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، پل صراط، حوض کوثر، فرشتے. یہ عقائد کی کتابیں. خدا گواہ ہے، جتنی عقائد کی کتابیں ہیں اہل سنت کی، تمام عقائد کی کتابوں میں معجزے کے بحث میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ معجزے کا فاعل اللہ ہے. سب کتابوں میں لکھا ہوا. یہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں معجزے کا فاعل کون ہے؟ معجزہ فعل نبی کا نہیں ہے. معجزہ فعل کس کا ہے؟ مرضی بھی اللہ کی ہے، اختیار بھی اللہ کا. اتنی آسان دلیل دوں، اتنی آسان دلیل دوں کہ اس سے زیادہ آسان تو پھر موت ہی ہے. اس سے مجھ سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتی. اتنی آسان دلیل دیتا ہوں. مزہ آ جائے تو کہنا بندیالوی بڑی سوکھی جئی تے نرم جئی دلیل دے کے گیا اور ثابت کر گیا اپنا مسلک. اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا، اگر معجزہ نبی کے قبضے میں ہوتا، مرضی سے صادر ہوتا، تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے. آپ نہیں بنایا، حضرت موسیٰ نے خود نہیں بنایا، مرضی نال نہیں بنایا. بھجنا کیوں؟ ڈرنا کیوں؟ قرآن کہتا ہے بھاگے ولم یعقب، میرا نبی پیچھے مڑ کے ویکھتا بھی نہیں. ولم یعقب، ہم نے بھی سانپ کو کہا بھی پیچھے لگ جا، حضرت موسیٰ آگے آگے، سانپ پیچھے پیچھے. بھاگے کیوں؟ اللہ نے کہا اقبل، سامنے آؤ. ولا تخف، لا تخف دا میں نہ گجرال دے بندے کرن.
ڈرے کیوں؟ آپ نہیں بنایا، اپنی مرضی نال نہیں بنایا، خود تو بنایا ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مرضی سے صادر ہوتا ہے، خود بنایا ہے، بھاگنا کیوں؟ ڈرنا کیوں؟ پھر آگے جو رب نے بات کی، اللہ نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں۔ کاش آپ کو تھوڑی سی عربی آتی ہوتی، آپ ان کلمات کا مزہ لیتے۔ ترجمہ کروں گا لیکن ترجمے میں مزہ نہیں ہے جو عربی میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ، سنعیدھا، سنعیدھا، سنعیدھا سیرتہا الاولی، پکڑنا تیرا کام ہے اور پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے۔ یہ سورۃ طٰ میں، یہ سورۃ طٰ میں سنعیدھا، ہم لوٹائیں گے۔ نہ آپ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، نہ آپ سانپ کو واپس لاٹھی کی شکل میں لا سکتے ہیں۔ سانپ بنانے والے بھی ہم ہیں، پہلی حالت پہ لوٹانے والے بھی ہم ہیں۔ تو ان میری دلیل پسند آئی؟ میں علماء کرام سے کہوں گا درسوں میں، جمعے کے خطبات میں یہ لوگوں کو سمجھائیں۔ بیچارے لوگ معجزے کی حقیقت نہیں سمجھتے، اور مشرکین و مبتدعین نے انہیں شرک کے رستوں پہ چلا دیا ہے معجزے بیان کر کے۔ فرعون کے دربار میں پہنچے، میں نبی ہوں، اس نے کہا کوئی دلیل، انہوں نے لاٹھی ڈالی، لاٹھی اژدہا بن گئی۔ یہ دوسری مرتبہ بنا تھا۔ فرعون کہنے لگا اچھا اے 10 سال تو جادو سیکھتا رہا، تو جادو سیکھتا رہا ہے، تیرا مقابلہ کروانے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا دن مقرر کرو، جشن کا دن مقرر ہو، عید کا دن۔ آ گئے جادوگر، ماہر جادوگر، مفسرین نے بڑے مبالغے کی، جس کو عقل بھی نہیں مانتا، 70,000 جادوگر پورے علاقے سے ماہر جادوگر اکٹھے کیے گئے۔ وہ میدان میں آئے، ادھر سے اکیلا حضرت موسیٰ آیا۔ حق تو پھر جادوگروں کے ساتھ تھا، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح یار، وہ زیادہ نہیں، وہ زیادہ ہے نا، اور حق ادھر ہوتا ہے جدھر زیادہ۔ دلیل کیا دی جاتی ہے؟ سواد اعظم، اعظم کا معنی زیادہ ہوتا ہے، پتہ نہیں تم کہاں پڑھتے رہے ہو، اعظم کا معنی زیادہ ہوتا ہے، قائد اعظم بولو، فاروق اعظم، اعظم کا معنی زیادہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو یاد ہے سن 92 کا الیکشن ہوا تھا، بے نظیر تھی اور ادھر سے نواز شریف صاحب تھے، بڑا مقابلہ ہوتا تھا اس وقت بے نظیر صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا۔ ہماری جماعت تو غیر سیاسی ہے، ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق ہو نہیں ہے، تو بڑا مقابلہ ہوا، تو ادھر سے یہ بھی آ ٹپکے سواد اعظم، حضرت تھے ایک کراچی کے، انہوں نے کہا میں سواد اعظم ہوں، ہم سواد اعظم ہیں، حکومت ہمیں ملنی چاہیے۔ بے نظیر جت گئی، بے نظیر جت گئی، وہ وزیر اعظم بن گئی۔ میں نے ایک تقریر میں کہا تھا حضرت سواد تے لے گئی ہے بے نظیر، اعظم تو کچھ چھپا کے لے جا۔ اکیلے حضرت موسیٰ اکیلے، حق کس کے ساتھ تھا؟ بولو تو صحیح یار،
حق والا اکیلا بھی ہو تو سواد اعظم ہوتا ہے. اکیلے آئے, جادوگروں سے خطاب کیا, جادوگر متاثر ہوئے, کچھ خسر پھسر ہوئی, کدائی معاملہ الٹ ہی نہ پہ جائے. بڑے اعتماد نال گل کر رہا ہے, اتنے مجمع میں گھرا ہوا ہے, فرعون ہے, حامان ہے, صنادید ہیں, وزیر مشیر, اور تمام لوگوں میں کھڑا ہے اکیلا, اور کہتا ہے اللہ سے ڈرو. پھر انہوں نے قوت جمع کی, نہیں مقابلہ کر کے دیکھو. جادوگروں نے کہا پہلا وار تو کرنا کہ اسی کریے. اب جادوگر حضرت موسیٰ کو تاثر دینا چاہتے ہیں بھی اساں ڈرے ہوئے کوئی نہیں, اسی ڈرے ہوئے نہیں, پہلا وار ہم نے کرنا ہے یا آپ نے. ساڑی میاں والی چاہ دن حضرت موسیٰ نے اپنی زبان چاکھیا جیڑا رچ تسی کرنا کر لو, ڈالو جو تم نے کرنا ہے کرو. کیوں کہا حضرت موسیٰ نے کہ جو تم نے کرنا ہے کرو؟ اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا سانپ بننا ان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا, وہ اس کے اختیار میں تھا, اور ابھی تک ادھر سے اجازت نہیں آئی تھی. تم نے جو کرنا ہے کرو. انہوں نے لاٹھیاں ڈالی, وہ سانپ بنے نہیں. جادو میں چیز کی حیت نہیں بدلتی, لاٹھیاں رہی, رسیاں رہی. لوگوں کو نظر آیا کہ یہ کیا بن گئے. اس کا اثر حضرت موسیٰ پہ بھی ہوا. وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ, حضرت موسیٰ کے بھی خیال میں آتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے انہا تسعی, کہ یہ سانپ ہیں جو میدان میں بھاگ. پوچھئے علماء سے, آج حضرت موسیٰ پھر ڈر گئے. وہ تو پہلا دن تھا, آج تو پہلا دن نہیں. حضرت موسیٰ ڈرے, اللہ نے فرمایا لا تخف, ڈریے نہیں, انک انت الاعلی, آخری کامیابی آپ کی ہوگی. آج کیوں ڈرے؟ آج کیوں ڈرے؟ آج اس لیے ڈرے کہ مولا انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا. یہ ان کا علم تھا, ان کا فن تھا, ان کا ہنر تھا, ان کے ہاتھ کی صفائی تھی. جہاں چاہیں, جب چاہیں, جس کے سامنے چاہیں یہ منتر کر کے دکھا دے. سو انہوں نے دکھا دیا. مولا میری لاٹھی کا سانپ بننا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے, وہ تیرے اختیار میں ہے. تو مرضیاں دا مالک ہے, پتہ نہیں ہون تیری مرضی بندی بھی ہے کہ کوئی نہیں بنتی. پھر اللہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی. ڈال اپنی لاٹھی. لاٹھی ڈالی, وہ معجزہ تھا, حقیقت میں سانپ بنا. وہ حقیقت میں سانپ بنا. اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ جو ڈھکوسلے تھے سارے بناوٹ, ان کو اس نے نگلنا شروع کیا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب جادوگر دیکھ رہے ہیں, وہ جادو کے ماہر تھے, وہ فن جانتے تھے. انہاں سوچیا بھی جادو تے نہیں, اتنی لاٹھیاں اس کے پیٹ میں چلی گئی ہیں, اس کو تو پھٹ جانا چاہیے. یہ جو جادو کا جھوٹا علم تھا نا, اور طالب علموں, یہ جو جادو کا گندا علم تھا نا, یہی علم ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا. علم کبھی نقصان نہیں دیتا, علم ہمیشہ فائدہ ہی دیتا. ہمارے پاس تو پھر دین کا علم, ان کے پاس تو جادو نے بتایا نا بھئی یہ جادو نہیں, میدان صاف ہو گیا. حضرت موسیٰ کا وہ لاٹھی جو سانپ بنا وہ پھرپھرا رہا ہے,
پورے میدان میں گھوم رہا ہے، میرے نعرہ واسطے اٹھ کھلو، من پتا میں نہ لینا۔ نعرہ تکبیر، مولانا بنیالی، مولانا حسین علی صاحب، جگو مولانا غلام اللہ خان، شیخ اللہ شاہ صاحب بخاری، علامہ قاری شمس الدین صاحب۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مشرکین مبتدعین سارا سال تقریریں کرتے رہیں، سارا سال کرتے رہیں، سال کے بعد جب موحد عالم آتا ہے، وہ سارا ڈھونگ اور وہ سارے سانپ اور وہ ساری لاٹھیاں، حق بیان کرنے والا عالم آیا، اس نے ایک دو ایتیں پڑھی اور سب کچھ ہڑپ، سب کچھ ختم ہو جائے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ علماء سے پھر کہوں، لوگوں کی رہبری کیجیے، اس پینٹ کو پر کیوں نہیں بولتے ہو؟ یہی تو بنیادی پینٹ ہے، اسی تو لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں، نظریے خراب کیے جا رہے ہیں، معجزے بیان کر کے اختیار ثابت کرتی ہیں۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟